بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عارف حمید بھٹی، ایک عام شہری۔ آج پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ لندن میں چھوٹے شیر اور بڑا شیر ایک پیج پر نہیں آ سکے۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کے اتحادی سب ان سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ الگ ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک سٹیج پر یہ بات حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی کو بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تاہم جب انہوں نے اپنے قریبی حلقوں سے مشاورت کا سلسلہ طویل کیا تو ان کا ایک یقین تھا کہ جو مطالبات خصوصاً اختر مینگل اور ایم کیو ایم کر رہی ہے، وہ مطالبات وہ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ ایم کیو ایم کے کچھ مطالبات اس قسم کے تھے کہ ہمارے دفاتر کھولے جائے، مسنگ پرسن ہمارے واپس لائے جائیں، اور ساتھ ہی ہمیں ہماری من پسند منسٹریاں دی جائیں، اور جو تحریری معاہدہ ہوا وہ بھی پورا کیا جائے، کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ وزیر اعظم کے اس طرح پیسے دینا وہ ناممکن ہے، جبکہ اختر مینگل کے بھی ایک ہی مطالبہ تھا، مسنگ پرسن لائے۔ تو یہ دونوں مطالبات ایم کیو ایم کے اور اختر مینگل صاحب کے عمران خان صاحب وزیر اعظم کے لیے پورا کرنا تقریباً ناممکن سا بظاہر لگتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مطالبات ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے ہی دی جا سکتی ہے، جیسے ایک آدمی کو تربوز ملتا ہے، وہ تربوز دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، وہ تربوز کو کھولتا ہے تو ایک جن بیچ میں سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ وہ آدمی خوش ہو کر کہتا ہے کہ لگتا ہے میری زندگی سنور گئی، میں بہتر زندگی گزار سکوں گا۔ تو وہ جن کو کہتا ہے میرے لیے ایک اچھے سا محل نما کوٹھی تیار کرو۔ جن بڑی معصومیت سے کہتا ہے بھائی جان، اگر میرے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہوتی تو میں تربوز میں رہتا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ نہ وہ مسنگ پرسن میرا خیال ہے ان کے اختیار میں ہے، اور نہ دفاتر کھلانا۔ یہ آج ان کو ان کے قریبی دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان جماعتوں کو یہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں انگیج کرے کہ کچھ وزارتیں دے دیں اور کچھ جو ان کا ترقیاتی کام ہے وہ کروا لیں۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ وہ ترقیاتی کام ایم پی ایم این او کو نہیں دیں گے، لیکن اب وہ اس پر بھی رضامند ہو گئے ہیں کہ کچھ پیسے ان کو دے دیے جائے تاکہ اپوزیشن کا جو اتحادی جماعتوں کا دباؤ ہے وہ کم ہو سکے۔ یہ معاملات چل رہے تھے کہ پنجاب میں صورتحال خراب ہوتی گئی۔ پنجاب کی بیڈ گورنرز وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک تانا بن گیا، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کے منتخب کرتا یا ان کی چوائس کرتا یا ان کے پسندیدہ یا ان کی مجبوری عثمان بزدار پنجاب کو چلا لیں گے۔ 1.5 سال بعد بھی پنجاب میں کوئی ترقیاتی کام بہتر طور پر شروع نہیں ہو سکے، جس پر کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ محترم عثمان بزدار کی بغیر رضامندی کے کچھ افسروں کو تعینات کیا گیا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ ترقیاتی کام تیز کریں، لوگوں کے فوائد کے لیے کام کریں، اور یہ حکم عمران خان صاحب کی طرف دیا گیا اور دیگر لوگوں نے بھی بتایا۔ اب حالات یہ تھے کہ پنجاب میں ہر کام میں انٹرفیرنس وزیر اعلیٰ پنجاب کرتے تھے۔ موجودہ آئی جی اور چیف سیکرٹری میجر اعظم سلمان اور آئی جی شعیب دستگیر نے آئین اور قانون کے مطابق فی الحال کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو جس کا اختیار ہے وہ کام کرے گا۔ گریڈ 17 تک کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری پوسٹنگ کرے گا، اور آئی جی ڈی ایس پی اور ایس پی تک کرے گا، اور ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ فیلڈ پوسٹنگیں سی ایم کو منظوری کے لیے بھجوائی جائیں گی، لیکن سی ایم باضد ہیں کہ میں نے ساری پوسٹنگ کرنی ہے۔
اس لیے جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرفارمنس نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون پر اربوں خربوں روپے کرپشن کے الزامات لگنے کے باوجود بھی ان کا ووٹ بینک زیادہ ڈیمیج نہیں ہو رہا، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے وعدے کے مطابق 5% بھی نہیں کام کر سکی۔ ناظرین، دوسری طرف شریف فیملی کو خاموشی، نواز شریف کی خاموشی، شہباز شریف کی خاموشی اور محترمہ مریم نواز صاحب کی خاموشی واضح پیغام دے رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی یا کسی طریقے سے ان کا یقین تھا کہ عدالتوں سے بیل لے کے جنوری میں وہ اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں گی، جس پر عمران خان صاحب نے ابھی ان کی ایک عدالت میں کیس زیر سماعت ہے، ایک دوسرا نام ای سی ایل میں ڈال دیا اور اپنے وزراء کو کہا اس بات پہ سٹینڈ لے کہ مریم کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ کام بھی جن لوگوں نے ان لوگوں کی زبان بندی کرائی تھی، جس کے بعد انہوں نے اہم اداروں کو تنقید کا نشانہ بند کر دیا، تو وہ لوگوں نے اپنی بات پوری نہیں کر سکے اور مریم ابھی تک آج اس وقت تک ان کے جانے کے آثار نہیں ہیں۔ تاہم انہیں یقین دہانی یہی کرائی گئی ہے کہ آپ چلے جائیں گی۔ اب یہ جاتی یا نہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی یا حکومت نے ای سی ایل سے نام نکالنا ہے، ایک نہ یہ ہے۔ لیکن ناظرین، مسلم لیگ نون میں بھی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چاہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے اور ہم حکومت بنا لیں گے، لیکن شریف فیملی کے آپس کے اختلافات اس بات کو آگے نہیں چلنے دے رہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اگر دوبارہ انتخابات بھی ہوتے ہیں تو وہ وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اسی لیے ہمارے پاس کم سے کم سندھ حکومت تو ہے، ہاں نیب آرڈیننس کے ذریعے یہ پولیٹیشین تمام بچ سکتے تھے یا بچ جائیں گے یا بچ گئے ہیں، یہ آرڈیننس کے بعد تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز صاحب کی بھی گرفتاری جو ضمانت ہے، اس کی بھی میرا خیال ہے کہ ضمانت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تاہم یہ فیصلے عدالتیں کریں گی۔ اب اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے، عمران خان اتحادیوں کو منا نہیں پا رہے، کھچڑی پک رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو اہم اجلاسات ہوتے رہے مختلف جگہ پہ، مشاورت ہوتی رہی، اس میں ایک فیصلہ کیا گیا اگر عمران خان جاتے ہیں، عدم اعتماد آتی ہے، تو نیکسٹ حکومت کون بنائے گا؟ وہ بھی بظاہر ممکن نہیں تھے، کیونکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں پر مبینہ طور پر کرپشن کے اربوں روپے الزامات لگائے گئے، دونوں نے اداروں کو بھی للکارا، سزائیں بھی ہوئی، گرفتار بھی ہوئے، تاہم خاموش رہنے پر کسی نہ کسی کو سب کچھ ملتا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اتحادیوں کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، لیکن کیا وہ کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں؟ عمران خان کے لیے جتنا مشکل وقت ہے اتنا ہی اپوزیشن کے لیے ہے، کیونکہ چھوٹا شیر بڑا شیر آپس میں ایک پیج پہ نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آنے لگ پڑے۔ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ عاصم میں خاصی جھڑپ ہوئی۔ ایک 25-30 ایم پی اے ایم این اے کا گروپ نواز شریف کے پہلے نیریٹو کے ساتھ ہے کہ اسی کو ساتھ لے کے چلا جائے، ووٹ کو عزت دو، جبکہ واضح اکثریت بما چھوٹے شیر صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اداروں سے ٹکراؤ کے بغیر ہمیں حکومت مل سکتی ہے، ادروائز پاسبل نہیں ہے، لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہم سے نالا ہیں، ہم پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتیں زیادہ دیر ایک پیج پہ نہ ہونے کے باوجود بھی اکٹھے رہتی ہیں، یا اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ کر پاتی ہے، یا اسی میں وہ نجات سمجھتے ہیں کہ انہیں بیرون ملک رہنے دیا جائے، مسلم لیگ نون کی قیادت کو، اور مریم باہر چلے جائے اور پیپلز پارٹی کے خلاف مزید کیس نہ ہو اور سندھ حکومت ان کی رہے۔ ناظرین، اس سارے معاملات میں دونوں بڑی جماعتوں میں عوام کو مہنگائی کے بم نے، ایٹم بم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ تعلیم، انصاف، صحت کی سہولتیں نایاب ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام کی لیے ایسے کام کرتے ہیں جس کے ثمرات سے عام شہری کی زندگی بہتر خوشحال گزار سکے، ورنہ آنے والے وقت میں اس قسم کی اندھیری چل رہی ہے کہ شاید کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کسی کا راستہ کون سا ہے اور منزل کیا ہوگی۔ خیر،
ناظرین، اگر آپ کو عارف حمید بھٹی عام شہری کا یہ گفتگو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ناظرین اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔